Very good morning and very warm welcome. मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ब्रेकफास्ट शो में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लवली डे, आज धूप निकली हुई है, बड़ा खूबसूरत वेदर है। खुदा का शुक्र हो इस अच्छे मौसम के लिए। देखें जी, बाहर का मौसम तो जैसा भी हो, अंदर का मौसम खूबसूरत होना चाहिए और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें खुशी बख्शता है। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल, हाँ जी, आपका अपना दिल पसंद चैनल। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें ये एक माध्यम दिया है जिसके वसीले से हम खुदा का पाक कलाम जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप इस काम में हमारी मदद करना चाहते हैं तो उसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो खुदा का पाक कलाम जो है वो हमारे साथ मिलकर सीख सकें। मैं उन तमाम बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो कि हर रोज हमारा साथ देते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। तो खुदावन से मेरी ये दुआ है कि खुदावन इस प्यार को, मोहब्बत को इसी तरह कायम किए रखे और हम तमाम अजीजों को खुशामदीद कहते हैं जो कि सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं। तो आइए खुदावन के पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हुए हम ये खूबसूरत दुआ है खुदावन से वफादारी की, खुदावन की वफादारी की और खुदावन से हमारी जो वफादारी जो खुदावन हमसे चाहता है उसके लिए ये खूबसूरत दुआ है। ज़बूर 119 उसकी 33 आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को पढ़ूंगा। Psalm 119 वर्स 33। खुदावन का पाक कलाम सुनिए। आए खुदावन, मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। मुझे फहम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, ना के लालच की तरफ। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। अपने बंदा के लिए अपना वो कौल पूरा कर जिससे तेरा खौफ पैदा होता है। मेरी मलामत जिससे मैं डरता हूं दूर कर दे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आइए बहन भाइयों, हम दुआ मांगे, खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा का हर लम्हा, हर जगह उसका शुक्र अदा करें। आइए हम खुदा के जुड़ चुके और दुआ मांगे। खुदा तो जो महान है, कदूस और पाक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, हम तेरी दी हुई सारी नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं और इस वक्त लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तो हमें बख्शा ताकि खुदावन हम तेरे हजूर सरनगू हो सकें और अपने दिल का हाल तेरे सामने खोल सकें। प्यारे खुदावन, हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें शुक्रगुजार दे, अपने लोगों को बरकत देना और प्यारे खुदावन सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोगों के लिए खुदावन जिस वक्त तेरे मुंह की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, खुदावन दुआ करते उन्हें अपने पाक रूह से माफ कर। हम सबके साथ हो, यीशु के जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो मुझे थोड़ा सा साउंड को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप को आवाज जो है वो ठीक आ रही है और एक छोटी सी जो है वो मिस्टेक है उसको मैं जरा ठीक कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इको जो है वो बहुत ज्यादा है। इस ब्लूटूथ को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो चले अब ठीक हो गई है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हमें ये एक खूबसूरत जो है माध्यम दिया है। इसके वसीले से हम खुदा की तारीफ करते हैं।
تو میں ایک خوبصورت زبور سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کوائر کے ساتھ مل کر ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. شکر یہوہ دا ہی کرو کرو شکر یہوہ دا. ہر وقت خدا ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر ایک بات کے لیے، ہر مشکل کے لیے بھی خدا ان کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں ہم خدا ان کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں. ڈاکٹر بلی گراہم نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی، خدا نے مجھے یہ برکت دی، یہ شرف بخشا کہ میں ان کے آخری ایام میں ان سے مل پایا
اور سب سے جو اچھی بات مجھے لگی، میرے لیے بہت ہی بابرکت بات تھی کہ انہوں نے مجھے بلیس کیا. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کس بات کے لیے آپ کی دعا کروں. انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں جو ہیں ان میں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مجھے انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو میری آنکھوں کے لیے آپ دعا کریں، دوسرا میرے خاندان کے لیے دعا کریں. تو جب میں نے دعا کی پھر اس کے بعد میں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہاتھ رکھ کے مجھے برکت دی، دعا کی. کہتے میرے بڑا بوجھ تھا کہ میں پاکستان جاؤں لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، لیکن آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر. تو I got the seed of blessing from that man of God. Since my childhood, he was my one of favorite servant of God. تو انہوں نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ جس زمین میں جتنا گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی زیادہ فصل ہوتی ہے. جس زمین میں جتنا گہرا ہل چلایا جائے اتنا ہی اس میں پھل زیادہ ہوتا ہے، فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں جتنی بھی زیادہ مشکلات آئیں گی اتنے ہی آپ مضبوط ہوں گے. اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں. غلام باز صاحب نے بڑا خوبصورت گیت گایا ہے، طوفانوں سے مت گھبرانا، ہمت کر کے بڑھتے جانا، دکھ سہنے سے راحت ہوگی، دکھ سہنے سے راحت ہوگی. خدا سے جب ہم دکھ پاتے ہیں تو دکھ سہنے سے ہمیں راحت ملتی ہے. بڑا عجیب سا یہ لگتا ہے کہ کیسے جی راحت کیسے ملتی ہے، کیونکہ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے سنبھالا ہے، کوئی سنبھالنے والا ہے آپ کے دکھ تکلیف میں مصیبت میں، تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ there is God and he is always with us. جس کا یہ وعدہ ہے I'll be with you till the end of the world. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. گھبرایا نہ کریں، خوش رہا کریں. اور ان دکھوں میں پریشانیوں میں، چاہے وہ فائنینشیل کرائسس ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپ ایشوز ہیں، فیملی میٹرز ہیں، کوئی بھی ہے، بزنس کی پرابلمز ہیں. میں سوچتا ہوں کہ بعض کا تو خداوند کیسے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور میں جب ریڈیو پہ پروگرام کرتا تھا تو میں کسی بات کے لیے تھوڑا سا پریشان تھا، اور وہ بات میرے آج تک من میں ہے، اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. تو ایک بیٹی جو انڈیا سے آئی ہوئی تھی، تو جب ہم گھر بیٹھے ہوئے تھے وہاں بات کر رہے تھے، تو اس بیٹی نے مجھے یہ کہا کہ پاسٹر جی بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. انہوں نے، بیٹی نے مجھے ہمت بندھائی، میری ہمت بندھائی، اور مجھے یہ کلام میں سے بتایا کہ بھائی صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دیں. اور اب واقعی ایسے ہی ہے کہ میں اپنی ساری پریشانیاں، ساری فکریں خدا پر ڈال دیتا ہوں کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے. عزیزو، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے تو پھر آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے. خدا وفادار خدا ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلیں گی. وہ ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. خدا ہم کا شکر ادا کیجیے اس بات کے لیے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں نے لکھی ہوتی ہیں، ان کو میں نے آپ کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خدا کا روح جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے اس حقیر برتن کے ذریعے، اس انسٹرومنٹ کے ذریعے. جب انسٹرومنٹ بجایا جاتا ہے، کل جو بیٹا ہے بڑا اچھا ایزو جو ہے اس نے انسٹرومنٹ پلے کیا، تو جب انسٹرومنٹ بجایا جاتا ہے آپ کی سانس جو ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ آواز جو ہے انسٹرومنٹ کے ذریعے نکلتی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا کا روح جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے. نبو جو ہے نا، ماؤتھ پیس آف گاڈ، عبرانی زبان میں نبی جو ہے، تو جب وہ کلام کرتے تھے تو خدا کی باتیں جو ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی تھی. تو وی آر جسٹ اے کنٹینر، وی آر جسٹ اے ویسل، انسٹرومنٹ. جیسے تھری بجائی جاتی ہے، بانسری بجائی جاتی ہے، اس میں سانس پھونکا جاتا ہے اور پھر وہ آواز آگے نکلتی ہے. وی آر جسٹ لائک دیٹ. ہم ایسے ہیں خدا کے خادم. خداوند آپ سے بات کرتا ہے، خداوند آپ کو سمجھاتا ہے. ہم خادموں کے ذریعے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہر روز
हमसे बात करता है। डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दें क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। आइए खुदा के पाक कलाम की जाने बढ़ते हैं। आज हम फिलिपियों 2 बाब उसको स्टडी करेंगे, उसको खत्म करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे जी 3 बाब की पहली 3 आयात की जानिब, क्योंकि मुझे इस बुक को, इस खत को जल्द जल्द खत्म करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो थोड़ा सा मैं जो 19 बाब से 2 बाब की 19 आयत से लेकर 30 आयत तक उसको आपके साथ बांटूंगा। उसके बाद हम तीसरे बाब को शुरू करेंगे, उसकी पहली 3 आयत को हम आज देखेंगे। तो आपकी तवज्जो चाहिए, आपका वक्त चाहिए ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकें। तो सुनिए खुदावंद का पाक कलाम यूं फरमाता है, फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 19 आयत, सफा नंबर 190 पर। मुझे खुदावंद यीशु में उम्मीद है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजूंगा ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातर जमा हो। कि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में है, न कि यीशु मसीह की। लेकिन तुम उसकी पुख्तगी से वाकिफ हो कि जैसे बेटा बाप की खिदमत करता है वैसे ही उसने मेरे साथ खुशखबरी फैलाने में खिदमत की। बस मैं उम्मीद करता हूं कि जब अपने हाल का अंजाम मालूम कर लूंगा तो उसे फौरन भेज दूंगा। और मुझे खुदा का भरोसा है कि मैं आप भी जल्द आऊंगा। लेकिन मैंने अपराधस को तुम्हारे पास भेजना जरूर समझा। वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपाह और तुम्हारा कासद और मेरी हाजत रफा करने के लिए खादम है, क्योंकि तुम सब का बहुत मुश्ताक था और इस वास्ते बेकरार था कि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया, और फकत उसी पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। इसलिए मुझे उसके भेजने का और भी ज्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। बस तुम उससे खुदा में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो, इसलिए कि वो मसीह के काम की खातिर मरने के करीब हो गया था और उसने जान लगा दी थी ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में उसे पूरा करे। तीसरे बाब की पहली 3 आयत। गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार हो, बदकारों से खबरदार हो, कटवाने वालों से खबरदार हो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए आज एक नए दोस्त के साथ मिलते हैं। आज पहली दफा उनका ये सॉन्ग जो मैं प्ले करने लगा हूँ। ये बहुत खूबसूरत गीत है। काशिफ जैक्सन, जिनका ताल्लुक एक बड़े अच्छी मसीह घराने से, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। कंट्री में ये रहते हैं और हमारी कन्वेंशन में ये खुदावन की हमदो सताइश के लिए आ रहे हैं। तो आइए हम खुदावन की सताइश उनके साथ मिलकर करते हैं, खुदावन का शुक्र करते हैं। मेरा घर है प्यारे आसमान,
ये पाक नगरी मेरा घर भी नहीं, ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाक नगरी मेरा घर भी नहीं। आसमां मेरा घर है प्यारे, रोना वहाँ नहीं आंसू वहाँ नहीं, रोना वहाँ नहीं आंसू वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं रात वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं रात वहाँ नहीं, रोना वहाँ नहीं आंसू वहाँ नहीं, रोना वहाँ नहीं आंसू वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं रात वहाँ नहीं, रोशन है सब कुछ उसके रोज़े चार सुनो, रोशन है सब कुछ उसके रोज़े चार सुनो, मेरा घर है प्यारे, ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाक नगरी मेरा घर भी नहीं। आसमां मेरा घर है प्यारे, मायूसी वहाँ नहीं उदासी वहाँ नहीं, मायूसी वहाँ नहीं उदासी वहाँ नहीं, भूख वहाँ नहीं भूख वहाँ नहीं, भूख वहाँ नहीं भूख वहाँ नहीं, कहता है उसके प्यार का दरिया प्यार सुनो, मायूसी वहाँ नहीं उदासी वहाँ नहीं, मायूसी वहाँ नहीं उदासी वहाँ नहीं, भूख वहाँ नहीं भूख वहाँ नहीं, कहता है उसके प्यार का दरिया प्यार सुनो, आसमां मेरा घर है प्यारे, ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाक नगरी मेरा घर भी नहीं। आसमां मेरा घर भी नहीं। यीशु वहाँ है फरिश्ते वहाँ हैं, यीशु वहाँ है फरिश्ते वहाँ हैं, मलाइकात 24 बुजुर्ग मलाइकात 24 बुजुर्ग, यीशु वहाँ है फरिश्ते वहाँ हैं, यीशु वहाँ है फरिश्ते वहाँ हैं, मलाइकात 24 बुजुर्ग मलाइकात 24 बुजुर्ग, गाते हैं वो सब उसका जलाना चार सुनो, गाते हैं वो सब उसका जलाना चार सुनो, आसमां
सिंगर, उनके साथ हमारे बड़े ही प्यारे भाई दोस्त नफीस जो कि बहुत ही अच्छा तबला प्ले करते हैं, वो खुदा उनकी सताइश कर रहे थे। तो अगर आप मज़ीद भी बरकत पाना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं उस दिन को, तो आप आइए, हमें ज्वाइन कीजिए लूटन में। ये 28 तारीख को कन्वेंशन होगी और उसमें पास्टर जैक्सन जो हैं खुदा उनके तारीफ में गीत गाएंगे। हमारे साथ एल्डर सुहेल दीन साहब होंगे जो कि प्रेजेंट हैं जनाब सईदीन साहब के, और साथ आमिर खोखर होंगे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। इमैनुअल फखर गॉस्पेल सिंगर हैं और लूटन में हमारी क्वायर को लीड करते हैं। तो आप आइए और खुदा की तारीफ कीजिए। हमारी हेस्टन की और यूनाइटेड मसीह फेलोशिप की क्वायर जो है वो खुदा की सताइश करेगी। इसके साथ साथ रेवरेंड गिलबर्ट डेविड जो है वो खुदा का पाक कलाम पेश करेंगे। तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। सुबह 11 बजे ये कन्वेंशन शुरू होगी नाश्ते के साथ। तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए वरी नहीं करना है, आप सुबह जल्दी घर से निकल आए ताकि टाइम पर हम बात को शुरू कर सकें। और फिर उसके बाद हम दो सना होगी, खुदा की तारीफ में गीत गाएंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे, और फिर हम सब वहाँ पर दोपहर का लंच जो है वो हम इकट्ठे मिलकर एंजॉय करेंगे, उस फूड को लंच करेंगे और खुदा की सताइश करते हुए अपने घरों को लौटेंगे जी 4 बजे। तो ये प्रोग्राम है फेयरले हिल मेथोडिस्ट चर्च, ये लूटन में है, और इसके जो मैंने डिटेल्स हैं वो फेसबुक पे डाली हुई हैं। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो कन्वेंशन के हवाले से तो आप जरूर मुझसे रब्ता करें 00447718992824 पे। और यूथ के लिए खास तौर पर ये गुड न्यूज है कि देयर विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम फॉर द यूथ। और वहां पर जो कल आपने देखा कि अजाया जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, तो अजाया ने कन्वेंशन में भी सैक्सोफोन जो है और वहां पर उसके जरिए वो खुदा की तारीफ करेंगे वायलिन के साथ। तो यूथ के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप खुदा का पाक कलाम मिलकर सीख सकेंगे। आई वुड लाइक टू urge all the youth people, please come and join us on the 28th of August in Luton. And I would like to request my friends, parents and all the other people, please bring your youngster in that convention. आप जरूर उनको लेकर आए ताकि वो खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए दुआ करते हैं और आज के पाक कलाम की रहनुमाई खुदा हमसे चाहते हैं। मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मैं कोशिश करूंगा कि इस महदूद वक्त में आज की इस जो स्टडी है उसको हम कंक्लूड कर सकें। तो आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा राहबर है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए। खुदावन अपने पाक रूह से मामूर कर और बड़ी बरकत दे, यीशु के कादर नाम में, आमीन। दूसरे बाब के आखिर में फिलिपियों के खत में पौलुस रसूल अपने दोस्तों का जिक्र करते हैं, न्यू फ्रेंडशिप। खुदावन का जब हम काम करते हैं तो खुदावन हमें नए दोस्तों से, नए साथियों से मिलाते हैं जो कि आप कह सकते हैं जी हमारे को वर्कर होते हैं, हमारे साथ खुदावन के खेत में काम करने वाले होते हैं। मैंने अपनी इस खिदमत में 35 साल में मैंने ये सीखा है कि फ्रेंडशिप जो है इज द हार्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ये मसीहत का दिल है। खुदा इस मसीह ने यूहन्ना के इंजीली बयान के 15 बाब में खुदा ने कहा कि अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा। बड़ा खूबसूरत ये गीत है, व्हाट्स अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु कैसा दोस्त हमारा, गम और तकलीफ और दुख में वो हमारा दोस्त है। खुदावन हर दौर में हम देखते हैं कि उसने दोस्त बनाए। खुदावन की दोस्ती जो है वो क्रिएशन के वक्त भी हम देखते हैं कि इसने आदम के साथ दोस्ती शुरू की। खुदावन ठंडे वक्त आते और उसके साथ रफाकत रखते थे। इन फ्रेंडशिप योर फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर उनकी नाफरमानी के सबब से, आदम और हवा की नाफरमानी के सबब से वो दोस्ती जो है वो खत्म हो गई और उनको बाग अदन से निकाल दिया गया।
جب ہم انڈر ویلیو کرتے ہیں فرینڈشپ کو ان اور سوسائٹی، اٹس اے بگ پرابلم. ہم اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دوست بناتے ہیں. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس شخص سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی. لیکن مسیحیت میں ایک مختلف تصویر ہم دیکھتے ہیں. پالوس نے تیموتھیوس کو اپنا بیٹا بنایا، کہتا کہ he is my son whom I love. پہلا کرنتھیس کا 4 باب اور 17 آیت میں پالوس رسول اس کو بیٹا مانتے ہوئے اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کا خدمت تھا. اور پالوس رسول کے جو خطوط ہیں نئے اہدامہ میں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تیموتھیوس یہ خطوط ہیں جو خوبصورت ہیں. پالوس اور تیموتھیوس they were suffering together. مصیبت میں، کلام سنانے میں they were working together. خدا ان کی خدمت کرتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ یہ اس بات کو مانتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے فرینڈشپ کی. مجھے خداوند یسوع میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو. سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی. لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے ویسے اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی. بس میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کر لوں گا تو اسے فوراً بھیج دوں گا. He was suffering with Paul. کہتا ہے کہ سب اپنے اپنے حال میں، اپنے اپنے معاملات میں جو ہے وہ مصروف ہیں. But you can see how he rely upon Timotheus. اس پہ وہ کیسا وہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے دل کے بہت قریب ہے. This is a genuine friendship. وہاں پر ایک اچھی دوستی کو ہم دیکھتے ہیں. اپرادس جو تھا اس کے بارے میں بھی کہہ کے لیکن میں نے اپرادس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا، وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپا اور تمہارا قاصد میری حاجت رفع کرنے کے لیے خادم ہے. So you can see that how these friends, they were serving together. Friendship is the basis of a flourishing church. اگر آپ چرچ کی ترقی چاہتے ہیں، serve together, work together as a friend. Jesus' closest friend were those he worked with. اس کے وہ دوست تھے جو اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والے تھے. They were working together. There was a common focus. دوست وہ تھے جن کا common focus ہو. And I'm really blessed that in my ministry I've got wonderful, wonderful friends جن پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں. I got a deep trust on them. Those who are encouraging, and we are encouraging one another. We are praying for one another. That is the beauty of the Christianity. We are follow soldier. کہتے سپاہی، ہم سپا اور تمہارا قاصد، کام اکٹھے کرنے والے، رسک ٹیکر، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ جو اس کے شاگرد تھے جن کو اس نے دوست کہا، بھائی کہا، خدا ان کی خدمت میں اس کے ساتھ شامل رہے. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے مسیحیت میں ہمیں ایک نئی تصویر دی ہے. ہم اسے باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں خدا کو، ہم اس کو دوست کہہ کر یسوع کو بلا سکتے ہیں، ہم اسے بھائی کہہ سکتے ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں. True friendship made possible through Jesus' work and example. یسوع سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ہے وہ خود یسوع مسیح ہے کہ اس نے کس طریقے سے لوگوں کو دوست بنایا، ان کے ساتھ مل کر کام کیا. And this is very important in our ministry, in our Christian life. Try to find out genuine friends جو کہ آپ کی مصیبت میں،
آپ کے کام میں, آپ کی خدمت میں آپ کا ساتھ دے سکیں. اور یہ خداوند کے کام کے لیے, خداوند کی خدمت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. تو یہ اس باب کے آخر میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پال از ٹاکنگ اباؤٹ his friends. They are depending upon one another. So nobody is island in this world. We need each other. کوئی بھی شخص ہے نا کلا بات نہیں ہے. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اچھے دوست بنائیں خدمت میں, ان کے ساتھ مل کر کام کریں. Working together is very important. خدا ان کا کام جو ہے وہ مل کر کرنا ہے. This is a new friendship, new concept of the friendship in the Bible. اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے فرینڈشپ کا, کہ خدا ان کا کام جو ہے وہ کیا جا سکے. نو ہم جب we are coming to the Philippians chapter 3 verse 1 to 3, میرے من تو چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کروں, لیکن آج میں صرف پہلی 3 آیات کو میں کوشش کروں گا کہ ان پر جو ہے فوکس کر سکوں. پہلی جو 3 آیات ہیں ان میں ہم ایک نئے کانفیڈنس کو دیکھتے ہیں. ہم سب کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے. ورلڈلی کانفیڈنس از often based on pride, power, intelligence, money, success. ہم عام طور پر جب ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. ہم ان چیزوں پر ریلائی کرتے ہیں کہ جی میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس طاقت ہے, شہرت ہے, I'm very intelligent, I'm very successful person. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پر ہم جو ہے تکیہ کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. On the other hand, many people, they are having a lack of confidence. They feel worthless, کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. Inwardly, they are afraid, paranoid, fearful, sense of inadequacy, insecurity. اور یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے. It's a real cause of stress and depression when there is no confidence. میں نے پوری اس پہ ایک اسٹڈی جو ہے, اگر آپ کو یاد ہو, آپ دیکھنا چاہتے ضرور اس کو فیس بک پر, آپ یوٹیوب پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے؟ ہاؤ کین وی بی کانفیڈنٹ؟ ہم کیسے پر اعتماد ہو سکتے ہیں؟ بڑا اچھا لفظ ہے پر اعتماد ہونا. واٹ از اے ٹرو کانفیڈنس؟ حقیقی پر اعتمادی جو ہے وہ کیا ہے؟ اینڈ واٹ از اے فالس کانفیڈنس؟ جو جھوٹا اعتقاد, بھروسہ ہے, وہ کیا ہے؟ پالس رسول وارن کرتے ہیں about the false confidence. Chapter 3 verse 1 to 6. میں بہتر کہ میں باقی کی بھی 3 آیات جو ہیں ان کو آپ کو, کیونکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تیسرے باب کی پہلی 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں, تو میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو بائبل مقدس کو لیجئے اور ہم باقی کی جو 3 آیات ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں جی ہمارے ساتھ انڈیا سے ہمارے بڑے پیارے بھائی دوست گوسپل سنگر صوفی بلبیر ہمارے ساتھ ہیں. He is very close to my heart. Thank you very much brother صوفی, آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل پر. اور آپ نے بڑی میرے ساتھ خدمت کی, بڑا کام کیا, اور میں ریڈیو پہ جب خدمت کرتا تھا, ٹی وی پہ, آپ میرے ساتھ ہوتے تھے. خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے. تو ویری سون ول بی ایبل ٹو سی یو ان UK. تو جب بھی آپ آئیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے. آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, برکت پا رہے ہیں. خدا انہیں آپ کے ساتھ ہو. تو بڑھتے ہیں چوتھی, 5ویں, 6ٹھی آیت کی طرف. فلپین چیپٹر 3 ورس 4. گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں, اگر کسی اور پر جسم کا بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا. اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں. عبرانیوں کا عبرانی, شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں, جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا, شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا. This is a warning. This is the false trust and confidence. When we are relying upon our physical condition, our rituals, جب ہم اپنی مذہبی ریاضت پر
اپنے جسمانی حالت پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں. اس سے ڈسپشن. اور ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے. ہمارا جو بھروسہ ہے، جو حقیقی جو اعتماد ہے، وہ جسمانی حالت پر نہیں بلکہ خداوند یسوع المسیح پر ہونا چاہیے. اگر ہمارا ایمان یسوع پر ہے تو پھر ہمیں ان باتوں کے بارے میں، اپنی جسمانی حالت کے بارے میں ہمیں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. پولس جو ہے اس کا جو اعتماد ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور there are 7 false confidence he is talking about، جس میں وہ جو اپنی پیدائش جو ہے، جو اس کی ایتھنیسٹی ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے. اور چوتھے اور 5ویں آیت میں کہتا ہے گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں، اسرائیل کی قوم میں سے ہوں. بنیامین کا جو قبیلہ تھا، جو بینجمن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، they were very special. اور اب دیکھیں کہ جب پولس رسول اپنی اس پیدائش کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو وہ اس بات کو کہتا ہے کہ میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں. وہ اس کو ایک بڑا آنر سمجھتا ہے. اور پھر وہ بات کرتا ہے کہ اس قبیلے کی، بنیامین میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک خاص قبیلہ تھا، اور جب سلطنت جو ہے وہ بکھر گئی، ان کی تو یہ قبیلہ جو تھا یہ اکٹھے تھے. تو پولس رسول آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے جو یہ قبیلہ تھا، انہوں نے اس تمام بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور یہ بہت خاص ایک آنر تھا ان کے لیے بنیامین کے قبیلے میں سے ہونا. اور پولس رسول اس کو بڑی عزت کی بات سمجھتا ہے. یہ ایک اس کا جو کانفیڈنس ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس کی جسمانی حالت کے بارے میں وہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو دوسری بات جو میں پہلے 7 وجوہات کو بیان کر لوں، پھر میں اس پہ اور بھی زیادہ بات کروں گا. آؤٹ مارکس آف ریلیجیس جو سرکمسیشن ہے، اور 8ویں دن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ختنہ کیا جاتا تھا، اور اس پر بڑا جو ہے وہ جسمانی حالت پر جو ہے یہودی بڑا تکیہ کرتے تھے. غیر قوموں کو وہ نہیں گردانتے تھے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. نیشنل پریویلیج، یہ ایک پریویلیج تھا کہ ہم یہودی ہیں اور اسرائیل کی قوم میں سے ہیں. فیملی بیک گراؤنڈ، جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو ٹرائب تھا وہ بینجمن کے قبیلے سے تھا. اور ریشیل پیورٹی کہ میں عبرانی ہوں، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑا اس کا جو پرائڈ تھا. اور اس کی جو پرسنل اچیومنٹ تھی کہ میں جو ہوں ایک عالم ہوں، اور گملیل کا وہ شاگرد تھا، یہ اس کی پرسنل اچیومنٹ تھی. فریسی جو تھے ان کی بڑی عزت تھی، جو کہ شریعت کو سمجھتے تھے، استاد تھے. تو ریلیجس جو پرائڈ تھا یہ بھی تھا. اور پھر وہ اپنی سنسیریٹی پر بھی کہ I'm very committed in my own religion. اور پھر وہ لیگلسٹک جو تھی کہ میں ایک اچھی زندگی جو ہے اس کو گزار رہا ہوں. تو یہ اس کی جو کنورشن سے پہلے کی جو حالت تھی، جب دمشق کی راہ پر خدا نے پولس کو چنا اور اس کو غیر قوموں کے لیے چنا، وہ وسیلہ بنایا، تو اس سے پہلے وہ تمام چیزوں پر فخر کرتا تھا اور کہتا کہ میرا فخر بے جا بھی نہیں، کیونکہ میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں، میں یہودی ہوں، میں شریعت کا ماننے والا ہوں، میں اس پر عمل کرنے والا ہوں، میں عبرانی ہوں. اور آپ یہ بھی بات دیکھیں کہ ڈیول نیشنلٹی، اس کے پاس رومن سٹیزن شپ بھی تھی، اس لیے رومی جو اس کو دکھ دینے سے، اس کو تکلیف دینے سے ڈرتے تھے. تو یہ ایک فالس جو کانفیڈنس ہے. ابھی بھی بہت سارے جو لوگ ہیں دنیا میں، وہ اپنی جسمانی حالت پر، اپنی شہرت پر، اپنی خاندانی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، جو ان کا روپیہ پیسہ ہے، جو ان کی حالت ہے، اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. پولس ان تمام باتوں کو رد کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، کہتا کہ یہ سب باتیں ویلیویبل نہیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ربش اس کو کہتا ہے. اور اس کا جو لٹرل ٹرانسلیشن ہے جو ورس 8
हम देखते हैं, बल्कि मैं अपने खुदा यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया, उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल कर सकूं। इंग्लिश का जो मैंने बताया लफ्ज रबिश, है ना, वेस्ट फूड, जिसके कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो कहता है कि मैं तमाम चीजों को, क्योंकि उनके अंदर वो जो न्यूट्रिशन, जो पावर है वो खत्म हो जाती है, वो रबिश होता है। वो अपनी जो ताकत होती है, उनके अंदर जो कुव्वत होती है, उसको वो खो देते हैं। सो इन चीजों के अंदर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। रुपया, पैसा, आपका नॉलेज, आपकी शोहरत, नो वैल्यू कंपैरेटिवली टू द फेथ ऑन क्राइस्ट। खुदा पर भरोसा रखना, व्हाट इज द ट्रू जो वैल्यू है, जो जिस पर हमें भरोसा करने की जरूरत है, नया जो कॉन्फिडेंस है, जो हकीकी जो कॉन्फिडेंस है, वो क्या है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा खतने के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक जिस्मानी हालत पर फख्र जो करते थे यहूदी, और आज भी करते हैं, तो हकीकत में जो सेल्फ राइचियसनेस है, इट्स वेरी डेंजरस। इसका कोई फायदा नहीं। खुदावन जो है वो दिल का खतना जो है वो चाहते हैं। मैं जरूर इसमें पूरी एक स्टडी जो है वो मैं दूंगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा कहते हैं एक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं दे रहा हूं। तो वो जो जिस्मानी हालत पर फख्र करते थे, सर्कमसिशन, खतने पर, पौलुस कहता है कि ये बिल्कुल बेकार बात है। हकीकी जो जरूरत है वो दिल के खतने की है। खुदावन में वो एक नए रिश्ते की बात करता है, न्यू रिलेशनशिप, वर्स 7 and 8। लेकिन जितनी बात चीजें मेरे नफा की थी, उनको मैंने मसीह खातर नुकसान समझ लिया। जितनी बातें भी उसके लिए प्राइड का सबब थी, फख्र का सबब थी, कहता है कि उन सबको मैंने जो है वो नुकसान समझता हूँ। अब उसके नजदीक सबसे जो जरूरी बात है वो खुदावन पर भरोसा, ना वो नेशनलिस्टिक जो प्राइड है उसके अंदर है, ना एथनिसिटी प्राइड उसके अंदर है, बल्कि निजात जो खुदावन देता है, जो खुदावन के साथ उसका रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, वो इस बात पर फख्र करता है कि ही बिलोंग टू क्राइस्ट। हमें भी इस बात पर फख्र करना चाहिए कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमारा जो प्राइड है, हमारा जो फख्र है, वो सलीब है। हमें उस पर फख्र करना है। अजीजों, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, न्यू राइचियसनेस। खुदावन में हम एक नए तरीके से, हम ना अपनी रास्तबाजी, ना अपनी उस रास्तबाजी के सबब से जो शीरी की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर है, ईमान लाने के सबब से है, और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। वर्स 9 चैप्टर 3। तो खुदावन पर ईमान लाने से हमें जो एक नई रास्तबाजी मिलती है, रास्तबाजी का मतलब है सच्चाई, राइचियसनेस। खुदावन यीशु अल मसीह की रास्तबाजी, उसकी सच्चाई हमारे खाते में डालेगी। उसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले बगैर बाप के पास नहीं आता। तो ये जो हमारी खुशी है, हमारी जो एक्चुअली जो मैं समझता हूँ कि जिस पे हमें एतमाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ये है कि हम यीशु पर एतमाद रखें। He is the center of our hope. We have confidence. बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ चीजों पर उनका भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा जो है वो खुदा पर। पौलुस रसूल कन्वर्शन से पहले, इससे पहले कि वो खुदा का काम शुरू करे, वो अपनी इस जिस्मानी हालत पर, अपनी एथनिसिटी पर, अपनी नॉलेज पर वो भरोसा करता है। लेकिन जब यीशु को कबूल कर लेता है तो फिर वो यीशु पर फख्र करता है। वो लोग जिनकी जिंदगी का मरकज जो है वो यीशु हो जाता है, फिर वो दुनिया की चीजों को कूड़ा करकट समझते हैं, उनके लिए कोई उनकी वैल्यू नहीं होती। आपका भरोसा किस बात पर है? आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं? अपनी जाती हैसियत को, अपने रुपये पैसे को,
اپنے نالج کو, اپنی شہرت کو, کس چیز پر آپ بھروسہ کرتے ہیں. مختلف جو فوبیا ہے, فوبیا کا اٹس مائنڈ سیٹ آپ کہہ لیں کہ ایک خوف کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. کئیوں کو ہائٹ کا خوف ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بلندی پر نہیں جا سکتے, اور کئیوں کو پانی کا خوف ہوتا ہے, وہ پانی میں نہیں جاتے. واٹر فوبیا ان کو ہوتا ہے جی میں پانی میں جاؤں گا ڈوب جاؤں گا, تو وہ تیرتے نہیں ہیں, نہ وہ بحری سفر کرتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ جہاز پہ سفر نہیں کر, ساری زندگی میں سفر نہیں کیا, جی میں ڈرتا ہوں, میں نہیں سفر کرنا چاہتا. کچھ لوگ ہیں جن کو مختلف طرح کے ایک ایسا فوبیا ہے شہرت کا, صحت کا. کوئی لوگ ہے وہ بیمار ہی نہیں ہوا ہے نا, لیکن کچھ دن بعد پھر وہ ایسا دعا کرنا میں بیمار ہوں. تو کچھ لوگوں کو اپنی جسمانی حالت کا, روپے پیسے کا ایک فوبیا آتا ہے, وہ جتنا پیسہ میرے پاس ہے, جتنی میری شہرت ہے کسی کی نہیں ہے. تو یہ ڈفرنٹ, کچھ لوگوں کو فوبیا, خوف بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کو خوف ہے, فوبیا ہے کہ جی میں, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وہ اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھتے ہیں, یا میں کسی کام کا نہیں, میں بیکار ہوں. ہمیں اس خوف سے بھی باہر نکلنا ہے نا. ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا ہے. دیٹ از اے ٹرو کانفیڈینس. جو فالس کانفیڈینس اس کے میں نے بتایا کہ جو لوگ اپنے روپے پیسے پہ, اپنی شہرت پر بھروسہ کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو بھروسہ ہے, ہمارا جو توکل ہے, وہ خداوند پر ہونا چاہیے. ہم اس بات کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں گے, ہم خطرے کے بارے میں سیکھیں گے, اور تھوڑی سی اور جو اس میں خوبصورت باتیں ہیں ان کو اور زیادہ ہم ایکسپینڈ کریں گے, لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اس کو اور زیادہ آگے نہیں بڑھا سکتا. تو خداوند کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں, خداوند پر بھروسہ رکھیں. جیسے میں نے کہا کہ اس کے ساتھ دوستی کریں, خداوند کے ساتھ فرینڈشپ جو ہے بڑی ضروری ہے. پھر آپ بھی یہ کہہ سکیں گے کہ واٹ اے فرینڈ وی ہیو ان جیسس, کیا ہی یسوع اچھا دوست ہمارا. خداوند پر بھروسہ کریں, خداوند پر تکیہ کریں, گھبرائے نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خداوند نے آپ کے لیے رکھی ہیں. جب آپ اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لیں گے تو وہ آپ کی فکر کرے گا, وہ آپ کے ساتھ باتیں کرے گا, آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے. آئیے خداوند کے حضور جھکیں, دعا مانگیں, خداوند کا شکر ادا کریں اس نئے کانفیڈنس کے لیے جو خداوند پر ہے, اور جن کا بھروسہ خداوند پر ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ان کو اپنے رتوں پر بھروسہ ہے, کیوں کو اپنے گھوڑوں پر بھروسہ ہے, لیکن ہمیں خداوند پر بھروسہ ہے. ہم گرے پھر بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. رات صبح گرتا ہے لیکن خداوند سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. اگر آپ کمزور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ورتھ نہیں ہے, لیکن جب یسوع آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے آپ کی بہت ویلیو ہو جاتی ہے, آپ کی بہت ورتھ ہو جاتی ہے. تو یسوع کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں. جب یسوع کو آپ زندگی میں پہلا درجہ دیں گے, لوگ آپ کو بھی عزت دیں گے, آپ کو بھی پیار کریں گے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ, آپ کا توکل وہ خدا پر ہونا چاہیے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک بات میں, خدا کا کلام میں سکھاتا ہے کہ ملعون ہے وہ جو کہ انسان کے بازو پر بھروسہ کرتا ہے. ہمیں خدا کا توکل کرنا ہے. وہی بچاتا ہے, وہی سنبھالتا ہے, وہی قوت دیتا ہے, وہی تمام چیزیں بخشتا ہے. آئیے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے اور خدا کے حضور دعا کرنی ہے. He is the center of our life. Let's grow together in faith and in confidence. Hallelujah. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو کہ خداوند تو ہمیں سنبھالتا ہے. پھر یسوع ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو خداوند تو کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. پھر یسوع ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ جو دنیاوی چیزیں ہیں, دنیاوی ریلیشن شپ ہے, ان پر خداوند ہم بھروسہ کرتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں. لیکن جیسا تو نے اپنے کلام میں فرمایا یوحنا 15 باب میں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. خداوند ہم تیرے ساتھ پیوست رہنا چاہتے ہیں, تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. خداوند ہماری مدد کر, رہنمائی فرما, اور کبھی بھی ہے خداوند ہمیں اپنے سے جدا ہونے دینا. ہمارا ہاتھ تھامے رہے, ہمیں سنبھال. خدا میں دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں,
خدا ہم سب کو بڑی برکت دے. ہم 28 تاریخ کی کنونشن کے لیے 28 اگست کو جو ہے خدا ہم لوٹن کنونشن ہوئی ہے اس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, تیری مدد چاہتے ہیں. خدا ہم سب کے ساتھ ہو, بیماروں یتیموں لاچاروں کے ساتھ ہو. ہم ٹونی پال کے لیے دعا کرتے ہیں, خدا ہم تجھ سے قوت اور طاقت عطا فرما. اور بھی جتنے لوگ گھروں میں اسپتالوں بیمار ہیں خدا سب کے ساتھ ہو. ہمیں خدا ہم تو اپنے پاک نام میں بڑھنے اور ترقی کرنے کا فضل دے. میں ہیسٹن کی کلیسیا کے لیے, یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خدا ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ افغانستان میں خدا ہم بے گھر ہو چکے ہیں, مصیبت زدہ ہیں. ان تمام مسیح ورکر کے لیے, ایڈ ورکر کے لیے جو کہ وہاں پر ایز ایونجلسٹ کام کر رہے تھے, کسی بھی جگہ پر ہے خدا ہم ہاسپٹل میں دیگر جگہوں پر کام کر رہے تھے. خدا ہم تو ان کا محافظ نگہبان ہو. جبکہ خدا وہ ریفیوجیز جو کہ وہاں سے آ رہے ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے بارے میں بھی سوچ سکیں, ان کی فکر کر سکیں. ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنا سکھا. اس ملک کی حفاظت کر, ہر قدم پر خدا ہم تمہارے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. ہمارے مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. عزیزو, میں اس جو ابھی ہم نے دیکھا مضمون ختنے کا, میں ضرور اس پہ سیر اثر گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا. میں نے انٹینشنلی اس کو تھوڑا سا اوائڈ کیا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا ہی اہم مضمون ہے. ہم اس پر ایک پوری سیٹنگ رکھیں گے, بپتسمے پہ اور ختنے پہ ہم بات کریں گے. تو آپ ضرور بائبل ٹی وی کو دیکھتے رہیے, اور جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بلکہ ابھی آپ وزٹ کریں بائبل ٹی وی گلوبل, اس کو سبسکرائب کریں. تو اپنے چرچ کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایوری سنڈے ہم 10:30 بجے انگلش میں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں. تو چرچ کا ایڈریس ہے جی ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ, 309 ویکرڈ فارم روڈ, ہیسٹن, ہنسلو, TW50GR. اور لوٹن میں 2 بجے ہر سیٹرڈے کو ہم بات کرتے ہیں. یونائٹڈ مسیح فیلوشپ وہاں پر ہے, اور یہ فیئرلی ہل میتھوڈسٹ چرچ ہے, وہاں پر ہم خدا ان کی خدمت کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو آپ سیٹرڈے کو ہمیں وہاں پہ جوائن کرتے ہیں. لیکن اس سیٹرڈے ہم 11 بجے اس بات کو شروع کر رہے ہیں کیونکہ اسپیشل کنونشن ہے. تو آپ ضرور آئیے گا, اس کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. تو میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے, اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. تھینک یو. بائے.